بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مذاکروں میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قربانی کے متفرق مسائل۔ ان مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کے دوران جانور کے جو 4 رگیں ہیں، سانس کی نالی، غذا کی نالی اور 2 خون کی رگیں، ان چاروں میں سے اکثر یعنی کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 سے کم رگیں کسی نے کاٹ دیں تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ اگر جانور بے قابو ہو گیا تو اس کی ذبح اضطراری جائز ہے۔ ذبح اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا کہ آسانی سے اسے ذبح کیا جائے، تو اس صورت میں اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کے اسے کسی دھاری دار چیز سے قتل کر دیا یا مار دیا یا کوئی بڑا زخم لگا دیا جس کی وجہ سے وہ جانور ہلاک ہو جائے تو وہ جانور حلال ہوگا۔ حلال جانور میں سے اس کے بدن میں سے 7 چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ بہتا خون یہ استعمال کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ دم مسفوح جسے کہا جاتا ہے، مذکر کی پیشاب گاہ، اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح خصیتین جو جانور کے فوتے یا کپورے، اس کا استعمال حرام ہے۔ مؤنث کی پیشاب گاہ استعمال حرام ہے۔ غدود، کوئی گلٹی وغیرہ یا کسی بدن میں کسی جگہ خون جم گیا تو اس کا استعمال حرام ہے۔ اسی طرح مثانہ اور پتا، یہ 7 چیزیں ہیں جن کا حلال جانور میں سے بھی ان 7 چیزوں کا کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی جانور خرید لیا اور وہ اس کی قربانی نہ کر سکا، تو عید کے بعد، عید کے دن گزر گئے، تو اب اس جانور کی قربانی کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب اسے اس جانور کو فقراء پر صدقہ کر دینا چاہیے، یا اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت، یا اگر اس نے ذبح کر دیا تو اس کا سارا گوشت وہ صدقہ کر دے۔ اگر وہ اس کو قربانی کی طرح ذبح کر کے خود کھائے گا تو یہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی رقم صدقہ کرے یا اسی جانور ہی کو صدقہ کر دے، تو اس کے ذمے جو واجب قربانی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص پہ قربانی واجب تھی، گزشتہ سالوں کی اس نے قربانی نہیں کی، تو آنے والے سالوں میں وہ اس کی قربانی نہیں کر سکتا کہ ایک جانور کے اندر وہ مختلف حصے رکھے کہ گزشتہ سالوں کی قربانی بھی کرتا ہوں، تو اس کی یہ قربانی درست نہیں ہے۔ مردے کی طرف سے، کسی بھی میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، اور یہ ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ قربانی کسی میت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی استاد یا والدین یا رشتہ دار کی طرف سے کرنا درست ہے۔ لیکن اس کی 2 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ نفلی قربانی کر رہے ہیں، تو نفلی قربانی میں اس کا گوشت وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، لوگوں کو بھی دے سکتا ہے، عام قربانی کی طرح اس کے گوشت کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی میت نے وصیت کی تھی قربانی کی، تو اب وہ جو وصیت والی قربانی ہے تو وہ نفل قربانی نہیں ہے، واجب قربانی ہے۔ اس کا گوشت وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، نہ اغنیاء کو دے سکتا ہے، بلکہ سارا کا سارا گوشت وہ فقراء پر صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ گابن جانور جو ہے اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے۔ حالت جنابت میں جانور کو ذبح کرنا درست ہے، عورت کا ذبیحہ درست ہے، اور قربانی کے جانور اس کے عیوب کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم ایک مذاکرہ کریں گے۔ ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، لیکن اگر جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہوا تو مالدار پر دوسری قربانی واجب ہے، اور اگر بے عیب جانور تھا لیکن گراتے وقت، ذبح کے لیے گراتے وقت عیبدار ہو گیا تو اب اس پہ یعنی اس وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی قربانی درست ہے۔ خنثی مشکل جو جانور ہے
تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت، اس کے چند اہم جو مسائل ہیں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اہل و عیال کے لیے، اور ایک اپنے اعزاء، ایک فقراء کے لیے، غریب غرباء کے لیے۔ اور اگر مشترکہ قربانی ہے، اجتماعی قربانی، تو اس میں علماء نے لکھا کہ باقاعدہ وزن کر کے گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص وزن کی مشقت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ سری پائے کلیجی کے ٹکڑے کر کے ہر حصے میں ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے کہ تمام چیزیں ہر ایک شریک کو پہنچ جائیں، تو اس طرح اندازے سے بھی تقسیم کرنا جو ہے وہ درست ہے۔ قربانی کا گوشت جس طرح یعنی ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، تو اسی طرح جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کا سارا گوشت خود استعمال کرنا یا سارا گوشت صدقہ کر دینا، یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت قصائی کو اس کی اجرت کے طور پہ دینا یہ درست نہیں ہے، اس کی اجرت الگ سے دے دی جائے، اور اس میں اس کا چمڑا دینا وہ بھی درست نہیں ہے اجرت کے طور پہ، اور نہ ہی قربانی کا جو گوشت ہے اس کا بیچنا وہ جائز ہے۔ مشترکہ قربانی میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو تقسیم کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا کہ وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے اگر اس سے بچنا چاہیں تو سری پائے کلیجی وغیرہ یہ سب میں برابر تمام حصوں میں رکھنا چاہیے۔ اور مشترکہ قربانی کے جواز میں سے اس کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بڑے جانور کے اندر ایک سے زیادہ جو لوگ ہیں 7 تک وہ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی اونٹ میں، گائے اور بھینس کے اندر، اور 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے، اور کسی شریک کا حصہ وہ 7ویں حصے سے کم بھی نہ ہو۔ یعنی ایک جانور ہے مثلا وہ 70,000 کا ہے، تو اب اگر 6 بندے وہ یہ کہیں کہ ہم 5 بندے یہ کہیں کہ ہم ایک ایک حصہ رکھیں، اور چھٹا بندہ یہ کہے کہ بھئی میں 1.5 حصہ رکھوں گا، اور ایک بندہ وہ آدھا حصہ، وہ 5,000 روپیہ دے دے اور باقی جو ہیں وہ 10,000 روپیہ دے دیں، اور ایک شخص 15,000 دے دیں، تو اس طرح کسی ایک شریک کا بھی حصہ وہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، اور کسی کی نیت گوشت حاصل کرنے کی نہیں ہو، کسی شریک کی کمائی وہ حرام کی نہ ہو، وگرنہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب کوئی شخص اور لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو جانور خریدنے سے پہلے وہ یہ نیت کرے کہ اس میں باقی لوگوں کو میں شریک کروں گا۔ لیکن اگر کسی نے ذاتی اپنے لیے جانور خرید لیا، بعد میں کسی اور کو شریک کرے تو جائز ہے، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، البتہ شریک وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح شریکوں کے اندر سب کی نیت کا ٹھیک ہونا، مال کا ٹھیک ہونا، عقیدے کا ٹھیک ہونا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ یہ ٹھیک ہوں، وگرنہ کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کی جو رسی وغیرہ ہے تو وہ بھی کسی کو خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں ہے، ان چیزوں کو صدقہ کر دینا مستحب ہے، اور اگر اپنے استعمال میں لانا چاہیں تو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔